نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ارکان اسلام کا فلسفہ اور ارکان اسلام کا حقوق العباد کے ساتھ باہمی ربط، اس مضمون کے اوپر ہم اپنی بساط بھر کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے اس سے گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے نماز کی بات کی کہ نماز کے اندر کس طرح اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ انسانوں کے حقوق کی رعایت فرمائی۔ عبادت اس کی ہے اور فائدہ انسانوں کا ہے، کمال اللہ رب العزت کا کرم ہے اس ذات کا، اسے عبادت کی ضرورت ہی نہیں۔ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ وہ عبادت کوئی کائنات کی کوئی مخلوق نہ کرے، وہ پھر بھی رب ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے، اس کی شان میں نہ کمی ہوتی نہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں نماز فرض ہی اس لیے کی جو سمجھ آتا ہے صوفیاء کو پڑھنے سے، امام غزالی علیہ الرحمہ کو پڑھنے سے، کہ اس کی عبادت سے غرض انسانیت کی خدمت ہے۔ اب ہم تیسرے رکن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح نماز ایک بدنی عبادت تھی، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں تیسرا رکن زکوٰۃ کی طرف، ایک مالی عبادت کی طرف۔ نام یہ بھی اس کا حق ہے، زکوٰۃ کا دے دینا، ایک مالی عبادت کر لینا، اس کے راستے میں اپنا مال قربان کر دینا۔ اب اس کی فقہی توجیہات کی طرف ہم نہیں جا رہے کہ زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے، یہ ہر چیز موجود ہے، آپ مطالعہ کر کے سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہم جس گوشے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس زکوٰۃ جو خالصتاً حق اللہ ہے، اس کا انسانیت کے ساتھ ربط کیا ہے، اس صدقہ خیرات کا انسانیت کو کیا فائدہ ہے۔ تو لازمی سا امر ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جب بنایا، اس کی حکمت ہے کہ اس نے امیر اور غریب کا فرق رکھا، پھر امیروں کو حکم دیا کہ تمہارے پاس جو میرا مال ہے یہ امانت ہے، جو تمہارے پاس زائد ہے یہ غریبوں میں بانٹو۔ تقسیم امانت کی ذمہ داری ڈال دی اس طبقے کے اوپر جس کو اللہ پاک نے اس مال سے زیادہ نوازا، اور فرمایا کہ یہ تمہارے پاس جو امانت ہے اور اس کو لٹا دو امانت کو۔ فرمایا حق للسائل والمحروم، یہ مانگنے والوں اور محروموں کا حق ہے۔ فرمایا تم ذمہ دار ان کا حق لٹانے کا۔ اب زکوٰۃ دینا ہے مالی عبادت، عبادت رب کی ہے، فائدہ مخلوق کا ہے۔ آج جو ہم غربت اور بیچارگی دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تو کوئی کمی نہیں کی تھی، تو یہ غریب غریب تر کیوں ہو گئے، امیر امیر تب کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اس روح کو دین کی نہیں سمجھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے وہ دین دیا۔ دین کی روح تو یہ تھی کہ تم آسانی پیدا کرو، لوگوں کی مالی معاونت کرو، لوگوں کی خدمت میں لگ جاؤ۔ کوئی شخص کوئی انسان رات کو بھوکا نہ سوئے، اس لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے او کما قال، فرمایا کہ یہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ تم سے لپٹتے نہیں مانگنے کے لیے، تم ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیا کرو، چہروں سے پہچانو، وہ تمہارے ہاتھ سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلائیں، یہ نوبت ہی نہ ہے۔ رب چاہتا ہے کہ عزت نفس بھی رہے اور لوگوں کی مالی امداد بھی ہوتی رہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک روایت کے اندر ایک حکایت ہے، اور ایک روایت کو امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ حکایت اور روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ کا ایک دوست آپ سے مالی امداد کے لیے آیا، اور اس نے کہا جی میں کافی دن ہو گئے آپ سے بات نہیں کر پا رہا شرم کی بنا پر، تو میرے گھر میں فاقہ ہے، مجھے کوئی مالی مدد کر دے۔ آپ نے بلا تاخیر اس کی مالی مدد کی، واپس گھر میں آئے تو رونے لگے، زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ زوجہ نے پوچھا کہ آپ پیسے دے کے رو رہے ہیں؟ اگر آپ کو پیسوں سے اتنی محبت تھی تو آپ کو دینے ہی نہیں چاہیے تھے۔ فرمایا اے اللہ کی بندی، میں پیسے دینے سے نہیں رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے میرے دوست کو میرے سامنے ہاتھ ہی کیوں پھیلانا پڑا۔ افسوس ہے میرے اوپر کہ میں نے اپنے دوست کی آنکھوں میں کیوں نہیں دیکھا، اسے ہاتھ پھیلانے کی حاجت ہی کیوں محسوس ہوئی۔ میں روتا ہوں اپنے اوپر
کہ مجھے ایسا رویہ میرا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں، ہمیں دوسروں کی غربت کا احساس نہیں۔ ابھی حال ہی میں کورونا گزرا، ہم نے دیکھا معاشرے میں کیا ہوا، دنیا کی کایا پلٹ کے رہ گئی، کتنے غریبوں کے کاروبار ختم ہو گئے، ایون فیکٹریاں ختم ہوئیں اور اس میں کام کرنے والوں کے روزگار چلے گئے، دہاڑی لگانے والوں کے روزگار چلے گئے۔ کہ ہم نے کبھی سوچا کہ ان کے بال بچوں کے گزارا کیسے چلتا ہے؟ تو زکوٰۃ تو سال بعد دینی ہے، اس کے ساتھ صدقات کا بھی حکم ہے۔ فرمایا صدقہ تمہارے لیے مصیبت ڈالتا ہے، گائے بگائے دیتے جایا کرو۔ تو صدقہ دینا، صدقہ کرنا، اس میں تو بہت ضروری ہو گیا ہوا ہے۔ آج کے دور میں تو آپ کو ہر جگہ سے آپ کو غریب نظر آتا ہے، لیکن پہلے دیکھیے گا اپنے خاندان کے اندر، پھر اپنے محلے کے اندر جو پیشہ ور ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، جو مانگنے سے کتراتے ہیں، جو عزت نفس رکھنے والے ہیں، تو عزت نفس بھی کسی کی مجروح نہ ہو۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی کہ آپ اگر دیتے ہیں کسی کو اللہ کے لیے، تو پھر اس کے لیے تصویریں اور اس کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے کا آپ کے اندر یہ لالچ نہ رہے۔ پھر تصویریں بنائیں، اور تصویریں بنائی جا رہی ہوں غریب عورتوں کو کھڑا کر کے، غریب لوگوں کو، تو اس سے بڑی دل آزاری کیا ہوگی؟ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو اظہار آسانی کے ساتھ اور احسان جتلانے سے ضائع مت کرو، باطل ہو جائیں گے صدقات سارے۔ اور اس سے بڑی اظہار آسانی کیا ہوگی کہ ایک شخص کو آپ کھڑا کرتے ہیں اور ساری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے سلائی مشین دے دی، ہم نے اس غریب عورت کو مالی مدد کر دی۔ دکھ ہوتا ہے جب ہماری مائیں بہنیں کھڑی ہوتی ہیں لائنوں کے اندر اور ہم تصویریں بناتے پھرتے ہیں اور اس کو بھی کہتے ہیں ایسے کھڑی ہو جاؤ، ایسے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے دینا ہے، آپ نے رب سے سودا کرنا ہے۔ جب رب سے سودا ہے تو پھر کائے کا غم کوئی تصویر بنائے یا نہ بنائے، سوشل میڈیا پہ آئے یا نہ آئے، آپ کا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک سخی اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ اسے کہے گا ہاں بندے بتا، تجھے میں نے تیرے اوپر یہ نعمت کی تھی، تو بتا اس نعمت کا کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا تو نے مجھے بڑا مال دیا تھا اور میں نے تیرا مال تیری راہ میں تیری رضا کی خاطر دے دیا۔ رب کہے گا جو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے سخاوت کرتا تھا، لوگ تجھے سخی کہہ دیں، لوگ تیری تعریفیں کریں، تو وائرل ہو جائے۔ مراد یہ تھی کہ تیرا نام بن جائے کہ بڑا سخی ہے، تو تو نے فقط سخی کہلوانے کے لیے صدقہ کیا تھا، خیرات کی تھی، لوگوں نے تجھے دنیا میں کہہ دیا جا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، حکم ہوگا بالوں سے پکڑو جہنم میں پھینک دو۔ تو نیتوں کا اخلاص چاہیے، لوگ احسان نہ جتلایا جائے، اللہ کے مخلوق کو اللہ کی خاطر عطا کیا جائے۔ اور مالی عبادت اللہ کا حق ہے، لیکن آپ دیکھیے ربط یہ ہے کہ مخلوق خدا خوش ہوتی ہے، آپ کے پیسے میں برکت آتی ہے، آپ کی عمر میں برکت آتی ہے، اور اللہ کے ساتھ سودا ایسا سودا ہے کہ رب کہتا ہے میں نے تو مومنوں سے سودا کر لیا ہے۔ کس چیز کا سودا کیا؟ فرمایا ان کی جانوں کا، ان کے مالوں کا سودا کر لیا جنت کے بدلے۔ تو جب جنت کی طلب ہر کوئی چاہتا ہے تو پھر اس جنت کی قیمت ادا کی جائے، اور وہ اللہ کا ہی ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ امانتاً ہے، وہ امانت ہم نے لوٹانی ہے، اور اس وقت سے قبل ہم نے یہ عطا کرنا ہے کہ موت آ جائے۔ موت آ گئی تو یہ ویسے بھی تقسیم ہو جانا ہے، تو کیوں نہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا جائے۔ تو یہ حقوق اللہ میں سے زکوٰۃ کی ہم بات کر رہے تھے کہ زکوٰۃ اتنا پیارا رکن ہے کہ اس کو اگر پورا نظام اس ملک کے اندر اچھے طریقے سے رائج ہو جائے تو کوئی شخص رات کو بھوکا اور پیاسا نہ رہے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سسٹم دیا، یعنی اتنا پیکج، اتنا مضبوط نظام معاشی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ ان کے خلفائے راشدین نے ان کے نقش قدم پر ایسا نظام دیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک پیاس سے مر جائے عمر ذمہ دار ہوگا۔ یعنی یہ ممکن نہیں کہ اسلامی ریاست کے اندر کوئی بھوکا سو جائے، جانور بھوکا نہیں سو سکتا، انسان کیسے بھوکا سو جائے؟ تو اگر ہمارے ہاں لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے، اپنے بچوں کو مائیں مارنے پہ مجبور ہو گئیں انفاقوں کی وجہ سے، تو پھر ہمیں اپنے گریبان پہ جھانکنا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری اپنی جگہ، بطور انسان، بطور مسلمان ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان بھوکے اور پیاسوں کا خیال رکھیں۔
اور زکوٰۃ کی رقم سے جتنا ہو سکے ان کو تقسیم کریں. عید آئے گی، عید میں دیں تاکہ وہ عید اچھی طرح گزار پائیں. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.